اس بات سے آپ سب واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے فلنس میموری کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں. اس کا جو آج کا سرمن ہوگا سمجھ سے باہر اطمینان. تو بڑی خوبصورت بات ہے آج خدا کے کلام میں سے کرنے کو. میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے. خدا یوحنا کی انجیل 14واں باب نیا نامہ ہے. یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی پہلی آیت پڑھیں گے, اس کے بعد 27 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلی آیت میں, تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا, کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. ابھی جو ہے 27 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے. یوحنا کی انجیل 14واں باب 27 آیت سنیے. میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں, جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے نہ ڈرے. تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے, کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. 29 آیت میں 29 میں. اور اب میں نے تم سے اس لیے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو. 30ویں آیت سنیے. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا, کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. 31 آیت. لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں, اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں. اٹھو اور یہاں سے چلو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. شکر سے بیٹھ جائیے. بڑی خوبصورت بات ہے آج خدا کے کلام میں سے ڈیلیور کرنے کو ہوں, سمجھ سے باہر اطمینان. یہ جو پیس ہے, اطمینان لینگویج کے اندر صلح, سلامتی, پیس, چین آنا زندگی کے اندر. فلنس کی سیریل جو بیان کی گئی ہے, جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے سرمن میموری, یہ میموری بہت ضروری ہے, اور یہ خود سے نہیں آتی. یہ میموری خدا کے بیٹے کی ذریعے سے ہمیں ملتی ہے, کیونکہ خدا فلنس کے اندر ہے, میموری کے اندر ہے. کوئی کمی نہیں خدا کی ذات کے اندر. یہوہ خدا جس کی ہم ورشپ کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے, اس کے اندر فلنس میموری ہے, رتی بھر کمی نہیں ہے. پھر خدا کے بیٹے کے اندر میموری پائی جاتی, کیونکہ وہ خدا سے نکلا ہے. خدا کا بیٹا تو خدا سے نکلا, خدا کا بیٹا ہے, خدا کی ذات سے ازل سے اس کے اندر موجود, اور وہ فلنس کے اندر ہے. پوری میموری خدا کے کلام میں کیا الوہیت, یعنی خدا کی ساری میموری مجسم ہو کر اسی میں سکونت کرتی ہے. خدا کے بیٹے کے اندر سکونت کرتی ہے. وہ کسی کو مل نہیں سکتی, دنیا کے لوگ نہیں لے سکتے, مگر روح القدس ہولی اسپرٹ مسیح سے لے کر مجھے اور آپ کو دیتا ہے, تاکہ ہم روز روز مامور ہوتے چلے جائیں. آئیے زوردار تالیاں بجا کر خدا کا ہاللویا. خدا چاہتا ہے کہ ہم روز روز مامور ہوتے چلے جائیں, یہ ماموری کا گراف بڑھتا چلا جائے بھائی. لیکن خدا ابھی ہمیں دھندلا سا نظر آتا ہے, حالانکہ ہولی خدا کا روح جو ہے, خدا جو ہے وہ روح ہے, نظر نہیں آتا, سین ہے, مگر لکھا ہے ایمان سے ہم دیکھتے ہیں. اس وقت معمولی میں اس قدر خدا کی ذات میں چلے جائیں گے کہ خدا کو دیکھنا شروع کر دیں گے. ہاللویا. جیسا لکھا ہے وہ ہے, اس کو ویسا ہم دیکھیں گے. اب دیکھیے خدا کتنا خوبصورت ہوگا, کیونکہ اپنی معموری سے یوں بھرنا چاہتا ہے. آمین. معمور کرنا چاہتا ہے, ہر طرح کا نالج ہے. جیسے خدا کی ذات کے اندر ہر طرح کی تعلیم, نالج ہے, ایٹریبیوٹ ہے, خدا کی ذات کے ہر طرح کا پہلو خدا میری اور آپ کی زندگی کے اندر دیکھنا ہے. ہمیں فل کرنا چاہتا ہے, فلنس میں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. جیسے آسمان ستاروں سے بھرا پڑا ہے, اس کو آسمان ستاروں سے معمور ہے. سمندر پانیوں سے بھرا ہے, اس کا مطلب ہے سمندر پانی سے معمور ہے. درختوں کو دیکھیے, باغوں کو دیکھیے, درخت پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے
وہ درخت، وہ باغ جو ہے پھلوں سے معمور ہے۔ خدا میری اور آپ کی ذات میں معموری چاہتا ہے۔ خدا نے جب آدم و حوا کو بنایا ہی، جب بنایا ہی، پیدائش کی کتاب پہلے باب میں لکھا، خدا نے جب انسان کو بنایا فوراً کیا کہا؟ زمین کو معمور و محکوم کر دو۔ ہاللیلویا۔ خدا میری اور آپ کی ذات میں معموری دیکھنا چاہتا ہے، وہ کم نہ ہو۔ اور بھائیو، آج کا جو کلام سنانے کو ہوں، میسج دینے کو ہوں، میسج ڈیلیور کرنے کو ہوں، سمجھ سے باہر اطمینان، ایسا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، یہ خدا کی ذات میں اطمینان پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا چین آ جائے، کیا لفظ بولتے ہیں؟ چین ہی نہیں کہا چین۔ خدا چین لانا چاہتا ہے، اطمینان لانا چاہتا ہے، سکون لانا چاہتا ہے آپ کی زندگی میں۔ اور بھائیو، لکھا ہے یسوع نے کہا یہ دنیا نہیں تمہیں دے سکتی، دنیا اطمینان نہیں دے سکتی، دنیا سکون نہیں دے سکتی، دنیا چین آپ کو نہیں دے سکتی، ان کے پاس ہے نہیں۔ دنیا کی چیزیں آپ کو اطمینان تسلی نہیں دے سکتی، اطمینان سکون نہیں دے سکتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں گھر اچھا ہو تو اطمینان ہے، سکون ہے، اگر اچھی نیند اے سی کے نیچے، اے سی کے اندر سو کر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اطمینان آ گیا، سکون چین آ گیا، دنیا کے اچھے کھانے سے آپ کو، کھانا کھانے سے آپ کو، اچھے کھانے کھانے سے آپ کو اطمینان سکون آ گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ ان چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے آپ کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ دنیا کی چیزوں سے بولیے آپ کو اگر اطمینان دنیا کی چیزوں سے ملے تو ڈیفینس بڑی پڑی ہے۔ کتنے بڑے خوبصورت گھر، اچھے کھانے کھاتے ہیں وہ، مگر گھروں کے اندر بے چینی ہے، سکون کے اندر نہیں، اطمینان نہیں ہے۔ تو بھائیو، گھر کے اندر اطمینان ہو، کھانا جیسا بھی ہو وہ کھایا جائے گا خوشی سے، آمین۔ اگر گھر چ اطمینان نہیں نا، سنیے جملہ سنیے، گھر کے اندر اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کھانا اچھا، جتنا مرضی اچھا پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر شام تک پڑا رہے گا، کوئی نہیں کھائے گا، کیونکہ سکون اندر نہیں ہے، چین اندر نہیں ہے، گھر کے اندر بے چینی ہے، گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا دنیا تمہیں اطمینان نہیں دے سکتی۔ یسوع نے کیا کہا؟ میں اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ کیا کہتا ہے یسوع؟ میں تمہیں، پھر کہتا ہے دوسری بار کہتا ہے میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ آئیے اس بات کی ضرورت ہے، ہاللیلویا۔ کہتا ہے دنیا بے چینی کے اندر رہے گی، وہ چین نہیں دے سکتی، اطمینان کے اندر آپ کو نہیں لا سکتی، سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ لکھا ہے دنیا کا سردار آتا ہے، دنیا کا سردار آتا ہے، دنیا کا سردار اینٹی کرائسٹ ابلیس آتا ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ یسوع نے کہا میرا اس میں، میرے پاس تو اطمینان ہے مگر میرا اس میں، اس کا مطلب ہے دنیا کا جو سردار آتا ہے، شیطان اینٹی کرائسٹ آئے گا، وہ بھی کہے گا اطمینان لے لو مجھ سے۔ کیا کہے گا؟ یسوع نے کہا میرا اطمینان اس میں نہیں ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، میرا اطمینان تم نے لینا ہے، دنیا کے سردار کا نہیں لینا، شیطان کا نہیں لینا، اینٹی کرائسٹ کا نہیں لینا۔ مگر دنیا کے اندر تو آپ دیکھیے شیطان جو ہے وہ بھی اطمینان لانے کی بات کرے گا۔ اینٹی کرائسٹ، آج آپ دیکھیے یو این اے جو تنظیم ہے امریکہ کے اندر، باہر کنٹریز کے اندر، یو این اے کا جو جھنڈا ہے آج وہ صلح کا جھنڈا ہے، اطمینان کا جھنڈا ہے۔ وہ دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ صلح ہو، اطمینان ہو، اور وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ پولیو ڈراپ جو ہے دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں، فری بھیجتے ہیں، پھر اسکولوں کی ہیلپ کرتے ہیں، جتنی ایڈ آتی ہے وہ سب باہر سے، یو این اے سے آتی ہے، کسی طریقے سے دنیا کو چین، اطمینان مل جائے، وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا اس اطمینان، اس میں میرا کچھ نہیں ہے جو دنیا تمہیں دیتی ہے۔ اگر کوئی کہے نا دنیا سے مجھے اطمینان مل جائے، دنیا کی چیزوں سے مجھے اطمینان، سکون، چین آ جائے، تو بھائیو نتھنگ، کبھی نہیں مل سکتا۔ یسوع نے کہہ دیا میرا اس میں کچھ نہیں ہے، میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں،
وہ اطمینان جو دنیا دیتی وہ اطمینان نہیں. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کیا دیتا. ہاللیلویا. بھئی تانوں اچھے گھراں نہیں اطمینان ملدا تے پھر میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں. کہنے گھر اچھا بن جائے, چین ہی آ گیا, سکون آ گیا. کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جن کے پاس نہیں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, جو کرائے پہ ہیں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کہتا ہے یہاں بھی دے دوں گا, چین مل جائے گا. خدا کے ساتھ چلیے, یسوع کے ساتھ چلیے. دنیا نہیں دے سکتی. محنت کر لو جنی مرضی, لگ جائے گا پتا. روپیہ پیسہ جمع کر لیں, روپیہ آپ کو اطمینان نہیں دے سکتا, پیسہ آپ کو اطمینان نہیں دے سکتا. ابھی سنیے جو جملہ کہنے لگا ہوں میں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے غریب آدمی لازر نسوروں سے بھرا ہوا, کتے آ کر اس کے زخموں کو چاٹتے ہیں, مگر اطمینان کے اندر ہے, سکون اندر, چین ہے اس کے اندر. یہ نہیں کرانا ہے اس کے اندر, گالیاں اس کے اندر, بیوی کو مارنا ہے یا ہسبینڈ کو مارنا ہے, چلانا ہے, گالیاں دینی ہے, بدتمیزی پر اترانا ہے. اس کا مطلب چین نہیں ہے گھر کے اندر, سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے زندگی کے اندر, گھر کے اندر نہیں. بچے چلاتے ہیں بہن بھائی آپس میں, زندگی کے اندر اطمینان نہیں. یسوع نے کہا میرا اطمینان لو, دنیا کا اطمینان نہیں. دنیا اطمینان دے نہیں سکتی, چین نہیں دے سکتی آپ کو. چین ملے گا خدا کی حضوری میں آنے سے. ہاللیلویا. خدا کی بندگی کرنے سے, اس کی عبادت کرنے سے, اس کی ورشپ کرنے سے, مسیح کے پاس آنے سے آپ کو سب کچھ دے دے گا. ہاللیلویا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے لازر غریب آدمی نسوروں سے بھرا ہوا, مگر اندر کیا ہے بولیے, اطمینان, سکون. لازر کی زندگی کے اندر کیسے بھلا پتا چلتا ہے؟ لکھا جب وہ مر گیا فرشتے آ کر اسے ابراہیم کی گود میں لے رہے. یہاں پر بھی سکون کے اندر, اطمینان کے اندر, اور آسمانوں پر بھی چلا گیا ہے ابراہیم کی گود میں اطمینان کے اندر. لازر اطمینان کے اندر ہے, مگر امیر آدمی کے بارے میں لکھا, سنیے, امیر آدمی لکھا تڑپتا ہے وہاں پر, پانی کی بوند کو ترستا ہے. دنیا میں تھا, شاید دولت زیادہ تھی اس لیے سمجھ رہا تھا میرے کو رائشہ نے, گھر بار ہے, دولت ہے, شہرت, اچھے کھانے کھاتا, بائبل میں لکھا ہے, قیمتی پوشاک پہنتا تھا, سمجھتا تھا دنیا کی چیزیں لے کر اطمینان کے اندر, چین کے اندر ہوں. مگر جب مر گیا تو لکھا عذاب کے اندر ہے, پانی کی بوند کو ترستا ہے. آپ دیکھیے, چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے اس کے پاس. تو کہتا لازر کو بھیج دے. خدا کی کہتا ہے لازر کو بھیج دے. خود اس کے پاس جاتا نہیں تھا, اب کہتا لازر کو بھیج دے, پانی کی بوند ہی میری زبان پر لگائے, مجھے کوئی چین, کوئی سکون, کوئی اطمینان مل جائے. جب دنیا میں تھا تو اس کے پاس نہیں گیا, اس سے روٹی نہیں پوچھی, کھانا نہیں پوچھا, پانی نہیں پوچھا, کپڑے نہیں پوچھے, مگر لکھا وہ اطمینان کے اندر تھا. وہ لازر کیا تھا؟ اطمینان کے اندر تھا. وہاں تڑپتا ہے وہ امیر آدمی, مگر لازر جو بیماری کے اندر تھا مگر اطمینان کے اندر, چین تھا اس کے پاس. کھانا کم تھا لیکن چین تھا گھر کے اندر, زندگی میں چین تھا. یسوع نے کہا دنیا تمہیں وہ اطمینان, سکون نہیں دے سکتی. دنیا تو آپ کو ٹھوکریں دے گی, آپ کو غمی دیں گی, آپ کو رلائیں گی. دنیا کی چیزیں آپ کو نہیں دے سکتی. لیکن دنیا کا سردار آتا ہے, وہ کہے گا میں پیس لاتا ہوں, اطمینان لاتا ہوں, سکون لاتا ہوں, صلح لاتا ہوں. آپ دیکھیے میں نے یو این اے کے تعلق سے بتایا, ابھی سے سٹارٹ ہے, جھنڈا سٹارٹ ہے پیس کا, گلوبل پیس کا نام رکھا گیا ہے. دنیا کے اندر پوری دنیا کی ہیلپ کی جا رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے اطمینان آ جائے. مگر بھائیو دنیا اطمینان دے نہیں سکتی, آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے, وہ بہت بڑی ہیلپ کرتے ہیں. پولیو ڈراپ بھائی بہت دنیا کے اندر, اور پھر میڈیسن, ہاسپٹلوں کی مدد کی جاتی, سکولز کی مدد کی جاتی, کالجز کی مدد کی جاتی ہے, دیگر چیزوں کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے. مگر بھائیو پیس تو مسیح سے ہے. آمین. اس لیے کہ میں اطمینان دیتا ہوں. پھر کہا میں اپنا
इत्मीनान देता हूं, दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। दुनिया का सरदार आता है, वो भी सेम वैसा ही झंडा लेकर आता है। दुनिया का सरदार शैतान, एंटी क्राइस्ट, वो भी कहता है मुझसे इत्मीनान ले लो, मगर नहीं दे सकता भाइयों। दुनिया की चीजें नहीं दे सकती, अच्छी आराइश आपको नहीं दे सकती। आपको खुदा की हजूरी में आना पड़ेगा। आपको मसीह का इत्मीनान हासिल करने के लिए, खुदावंद की वर्शिप करने के लिए आना पड़ेगी भाई। तो भाइयों, जैसे आप छोटी सी एग्जांपल सुनिए, घर का एक अफराद गायब हो जाए ना तो नींदें उड़ जाती हैं, उड़ती है नहीं। घर के अंदर पूरे अफराद ना हो तो घर खाली खाली लगता है की गल अस और बेचैन ही हो जाते हैं भी किधर गए ने। हसबैंड वाइफ बच्चे नजर ना आन तो बुंदल ही जाते हैं, बच्चे नजर नहीं आए, या बच्चों को माँ बाप ना नजर ना आए तो फिर भी वो होता ही, बेचैन हो जाते हैं, इत्मीनान उड़ जाता है, चैन नहीं मिलता। तो भाइयों, कलीसिया एक भाइयों मसीह का बदन है। मसीह हमारा कलीसिया का क्या है? सर है, हेड। तो भाइयों, कलीसिया यहां पर नहीं आएगी तो कैसे चैन मिलेगा? मैंने भाई, ये भी फैमिली है भाइयों। एक दिन नहीं आएंगे ना, 2 दिन नहीं आएंगे, बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि चैन तो यहां ही मिलना है। फैमिली दूर चली जाएगी तो बेचैन हो जाते हैं। तो ये तो भाइयों मसीह की फैमिली है, क्राइस्ट, उसके बदन के अज़ू है मैं और आप। तो भाई, एक अज़ू तकलीफ के अंदर हो तो कैसे बेचैनी हो जाती है, सुकून नहीं आता, इत्मीनान नहीं आता, बेचैनी आ जाती है। तो भाइयों, खुदा की हजूरी में आने से आपको क्या मिल जाता है? इत्मीनान मिल जाता है। ये नहीं इत्मीनान जो दुनिया देती है। यीशु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, सुकून देता हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, हालेलुया, अगर ना होते तो तुम्हें क्या देता? भाई, जगह लेनी है ना, जिन्होंने इतने मिल गई है फिर भी उन्होंने उत्ते मिल जाएगी। ईमान खुदा के साथ चलिए। जिनके पास नहीं, उनको भी मिल जाएगी, आसमान पर मिल जाएगी। वो कहता है, दाऊद कहता है कि भाइयों, मेरी मिरास है ना, वो खुदा को कहता है अपनी मिरास, और वो कहता है मेरा हिस्सा जो है वो खुदा है। आमीन। वो अपने हिस्से को आसमानों पर नजर करता है। इब्राहिम को देखिए, वो कहता है मैं दुनिया के अंदर, उसने तंबुओं के अंदर रहना पसंद किया, मगर वो कहता है उसकी नज़र किस पे थी? लिखा है नए यरूशलेम के ऊपर इब्राहिम की नज़र, दुनिया की चीज़ों पर नहीं थी। वो कहता दुनिया की चीज़ें मिल भी जाएं, मगर इत्मीनान, सुकून तो कहाँ मिलेगा? आसमानों पर ही मिलेगा। इसलिए खुदावंद के कलाम लिखा, वो सारी जिंदगी उसी तरह रहा। हालांकि बड़ा रिच आदमी था इब्राहिम, हर चीज़ था उसके पास, बहुत रिच आदमी, मगर उसकी नज़र, उसका फोकस लिखा है आसमानी यरूशलेम की तरफ था। भाइयों, मेरी आपकी मिरास आसमानों पर है। ज़मीन पर मिल गई है, ठीक है, नहीं मिली फिर भी हमें आसमानों पर खुदा देगा, चैन आ जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, दुनिया नहीं दे सकती। आमीन। इसलिए भाइयों बहनों, खुदावंद के साथ चलिए, खुदा अपना इत्मीनान दे देगा, सुकून आ जाएगा। खुदावंद की वर्शिप कीजिए, खुदावंद की बंदगी कीजिए, खुदा के लोगों के साथ मिलकर फेलोशिप कीजिए, खुदा अपना इत्मीनान तुम्हें देगा। और वैसा इत्मीनान जो दुनिया देती है वो नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा दुनिया का जो इत्मीनान है दुनिया तुम्हें दे नहीं सकती। इसलिए भाइयों, हमें खुदावंद के साथ चलना, खुदावंद की बंदगी करनी है और खुदा के नाम को जलाल देना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के जलाल की ज़रूरत है।